السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قابل قدر علماء کرام، عمائدین شہر، جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ آج ہمارا یہاں پر جمع ہونا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں ہے اور آنے والے اجلاس کی کامیابی کے سلسلے میں۔ اور عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارا بنیادی اور اساس ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں روح کے بغیر انسان کا تصور مشکل ہے، بغیر روح کے انسان کے جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی طرح اگر عقیدہ ختم نبوت ہماری بنیاد اور اساس ہے، اگر یہی ختم ہو جائے تو ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اس عقیدے کی اہمیت کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں بیان مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ ہم سب کے اندر احساس ذمہ داری کا جذبہ پیدا ہو، ہم سب کے اندر احساس ہو اپنی اپنی ذمہ داری کا۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں کام کرنا۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں کام کرنا کسی تنظیم اور فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر غیرت مند مسلمان کی ذمہ داری ہے جس کے اندر غیرت باقی ہے۔ ہم سب اس کو بنیاد اور اس کی اہمیت کو سمجھے۔ ہمارے بڑوں نے بڑی بڑی قربانیاں اس کے لیے دی ہے۔ یہاں بیان مقصود نہیں ہے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا تھا، حضرت آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا آدھی سفر کے اندر، آدھی جیل کے اندر۔ تو بہرحال یہ بیانات جوڑنا کرنا یہ سارا اسی مقصد کے لیے ہے کہ اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھے۔ جس طرح نوجوان نسل ارتداد کی جانب جا رہی ہے اور نوجوان ارتداد سے متاثر ہو رہے ہیں، اس عقیدے کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب کئی فتنے کھڑے ہوں گے اس عقیدے کے تعلق سے۔ کوئی مہدوی ہونے کا دعویٰ کرے گا، کوئی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے گا، ہر آدمی اس عقیدے کے تعلق سے آئے گا۔ لیکن اگر ہمارے نوجوانوں کے اندر بیسک اور بنیادی معلومات دین کے اعتبار سے نہ ہو اور اس عقیدے کی اہمیت نہ ہو تو پھر ہمارے نوجوان آنے والے فتنوں سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور اس عقیدے کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہی اس عقیدے کے اوپر نقب زنی کی کوشش کی گئی۔ اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے تھے دعوے نبوت کے لیے۔ اس زمانے میں ایک کھڑا ہوا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاصد بھیجا کہ آپ آدھی زمین پر حکومت کریں، آدھی پر میں حکومت کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر قاصد کو قتل کرنا نہ ہوتا تو میں ضرور اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ قاصد کو قتل کرنا نہ ہوتا تو اسے ضرور قتل کر دیا جاتا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مرض الوفات میں تھے، اخیر عمر میں تھے، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو بھیجا مسیلمہ کذاب سے جہاد کے لیے۔ تو وہ تھوڑی دور جانے کے بعد اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ تو وہ وہاں سے واپس آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخیر لمحات کے اندر وہ شریک تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سب سے پہلے زمام خلافت اقتدار کو سنبھالا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ اپنے کام پر روانہ ہو جائیے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اس وقت حالات پورے افراد تفریح کے ہیں، لوگ کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، کوئی نماز کا انکار کر رہا ہے، کوئی لوگ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، تو ایسے موقع پر حضرت اسامہ کے لشکر کو آپ بھیج رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس لشکر کو جس کام کے لیے روانہ کیا ہے ابو بکر اسے نہیں روک سکتے۔ پھر بعد میں صحابہ نے فرمایا حضرت اسامہ کی جگہ کسی اور بڑے صحابی کو بھیج دیجئے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگوں کے دماغ کو کیا ہو گیا؟ جس کو امیر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بنائے اس کو ابو بکر کیسے بدل دے؟ پھر جب وہ لشکر کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے دعوے نبوت کیا تھا، نبوت کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب، اس کی سواری کو حضرت اسامہ ابن زید کو روانہ کر رہے۔ کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین۔ حضرت اسامہ گھوڑے پر سوار ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین یا تو آپ مجھے جانے دیجئے یا پھر آپ سواری پر بیٹھ جائیے، کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کچھ ثواب مجھے مل جائے تو اس میں تمہارا کیا جاتا ہے. تو اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جو لشکر روانہ ہو رہا ہے اس کو وقت کا امیر المومنین نکیل پکڑ کر اس قافلے کو روانہ کر رہا ہے. اور اس جنگ کے اندر 700 صحابہ شہید ہوئے. اس سے پہلے کئی جنگ ہوئے لیکن اس کے اندر اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے اس کے اندر، اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اس کے اندر کئی صحابہ شہید ہوئے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کیا تھا. جو ابو سفیان کے گھر میں ہیں انہیں بھی معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے ان کو بھی معافی ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے غالباً 27 افراد کے نام لے کر کہا تھا اگر یہ بیت اللہ کے اندر کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کے بھی ہے تو ان کی گردن مار دی جائے، ان کی گردن مار دی جائے بیت اللہ کی حرمت کو سامنے رکھے بغیر. بعض روایات کے مطابق اس وقت بیت اللہ کی حرمت اٹھا لی گئی تھی. تو وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عام معافی کا اعلان کیا، لیکن اس کے اندر ان افراد کو ارتداد بدترین قسم کا گناہ ہے. ارتداد یعنی اسلام سے پھر جانا، یہ بدترین قسم کا گناہ ہے. اس کی سزا صرف اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے، لیکن اس کا اختیار صرف اور صرف حاکم کو ہے. اسلامی حکومت اس کے لیے ہے اور حاکم وقت فیصلہ کرے گا. اس زمانے میں وہی لکھنے والے صحابی عبداللہ کچھ نام ہے ان کا غالباً ذہن سے نکل رہا ہے، تو وہ صحابی وہی لکھنے والے صحابی جو مرتد ہو گئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شریک بھائی تھے. وہ مکے کے اندر تھے. جب وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جانے کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی سے معافی مانگ لوں، توبہ کر لوں. تو جب وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو اللہ کے نبی کے سامنے حضرت عثمان لے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے نبی چہرہ پھیر لیے 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی نے معاف کر دیا. معاف کرنے کے بعد مجمع میں سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص کو عقل نہیں تھی کہ اٹھ کر اس کے اوپر حملہ کر دیتے. حالات کو دیکھ کر بتانا یہ ہے کہ ارتداد بدترین قسم کا جرم ہے. اور یہ جو فتنے قادیانیت احمدیت کے نام سے کام کر رہے ہیں، ان کے کئی ممالک کے اندر نیٹ ورک ہے. جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے نبی ہونے کا دعویٰ کر کے وہ اپنے اپنے دعووں کے ساتھ ختم ہو گئے. لیکن اس کا نیٹ ورک مضبوطی کے ساتھ مکمل طور پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور مکمل حکومتوں کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے. حکومتوں کی پشت پناہی حاصل ہے اور یہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں. اور یہ فتنے 2 جگہ کام کرتے ہیں، ایک غربت کے علاقے میں، ایک جہالت کے علاقے میں. غربت اور جہالت جہاں ہوگی وہاں ارتداد کھاد کا کام کرے گی. غربت اور جہالت آپ دیکھ لیجئے، آدمی کے اندر غربت ہے تو فائنانس کے نام پر غیروں کے ساتھ تعلقات، پھر ان کے ساتھ چلے جانا، یہ عام ہے. جس طرح پہلے انگریزوں نے پورے اسلامک ممالک کو ورلڈ بینک کے قرضے کے اندر مبتلا کیا ہے، آج مسلم محلے بنیوں کے فائنانس کے اندر مبتلا ہے. مسلم محلوں کے اندر دیکھ لیجئے ان کی غربت کا حال، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو، اور اس کے ذریعے سے آہستہ آہستہ دین سے خارج ہو جائے گا. تو یہ تو عام ہو رہا ہے ارتداد کی فضا لوگوں کے اندر جہالت کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے. لیکن یہ فتنے جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر اچھے خاصے ایجوکیٹڈ طبقہ اور حیدرآباد کے اندر IT کمپنی میں کام کرنے والے بڑے بڑے لوگ اور کالجز کے اندر پڑھانے والے لیکچرر اس فتنوں سے متاثر ملے. تو ہمارے اندر بنیادی عقیدے کے تعلق سے ناواقفیت کتنی ہے. تو یہ جو پروگرام کیے جا رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے اندر دینی تعلق سے ان کے اندر شعور بیدار ہو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. یہ ایک دم بنیادی اور اساس عقیدہ ہے. اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھیں. عقیدے ختم نبوت اگر ختم ہو جائے، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اگر اس عقیدے کا تحفظ ہو جائے تو سارے فرقے ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر اس کا تحفظ نہیں ہوگا تو آگے ساری چیزوں کو بچانا مشکل ہو جائے گا. تو عقیدے کے تعلق سے لوگوں کے درمیان شعور بیداری لانے کی سخت ضرورت ہے. یہ سالانہ پروگرام اسی لیے کیا جاتا ہے. اب اس کے لیے جہاں تک ہو سکتا ہے ہم سے اپنے جان کی، اپنے مال کی اور اپنے وقت کی قربانی دے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے پڑوس ملک پاکستان کے اندر جو وہاں کا سب سے پہلے وزیر خارجہ تھا سر ظفر الحق، اس کے قیادت کے اندر قادیانیت پورے ورلڈ کے اندر مضبوط ہوئی. پورے ورلڈ کے اندر پاکستان کے اندر ایک مقام ہے ربوہ کے نام سے، اگر اتنا قریب ہو گیا تھا کہ وہ قادیانیوں کا ملک ڈکلیئر ہونے والا تھا. وہ قادیانیوں کا ملک ڈکلیئر ہونے والا تھا ربوہ. لیکن وہاں پر علماء کی قربانیاں، بڑے بڑے پوسٹوں کے اندر قادیانی تھے. وہاں پر قادیانی دائرے اسلام سے خارج ہے، وہ سراسر مرتد ہے. وہاں پر ایک بل پاس کر کے وہاں پہ انہیں جو ہے وہاں کی مائنارٹی قرار دیا گیا، غیر مسلم اقلیت.
تو اس زمانے میں بڑے بڑے پوسٹوں پر وہاں پر قادیانی تھے اور وہاں پر علماء نے بڑی قربانیاں دی اور احتجاج کیا اس زمانے میں. تو جب احتجاج کیا گیا تو مسلم نوجوانوں کے اوپر گولی چلائی گئی. 10,000 نوجوان اس کے اندر شہید ہوئے. 10,000 نوجوانوں نے اس عقیدے کے خاطر قربانی دی. تو اس زمانے میں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ تم لوگ ختم نبوت کے عنوان سے جلسے کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت نے لوگوں کو ترغیب دے کر جلسہ کرایا اور کہا کہ عطا اللہ شاہ بخاری اس جلسے کے اندر پہنچے گا. تو چنانچہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس جلسے کے اندر پہنچنے کے لیے گئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت 10,000 نوجوان مر گئے، آپ پھر جلسے کی بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں اور کیا ہو جائے گا. تو اس وقت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے شرح صدر کے ساتھ کہا 10,000 نہیں، اگر یہ 10,000 نوجوان نہیں 10 لاکھ مر جائے اس عقیدے کی بنیاد پر تو یہ بہت سستا سودا ہے، یہ بہت سستا سودا ہے. اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 10,000 نہیں 10 لاکھ چلے جائے یہ عقیدے کے اوپر بہت سستا سودا ہوگا. اور حضرت نے کہا کہ یہ 10,000 لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان سب کا خون میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، ان سب کو قیامت کے دن میں ٹھہراؤں گا. اتنی بڑی بشارتیں اور اتنی بڑی قربانیاں ہمارے اکابر نے دی ہے اس عقیدے کے خاطر. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے سالانہ پروگرام کیا جاتا ہے عقیدے ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں. اس کے اندر دیہات کے لوگوں کو لا کر اس کے اندر عقیدے کی اہمیت کو بتانا اور لوگوں کو جو ہے جو بے دینی اور بے راہ روی اور ارتداد کی طرف جا رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے یہ پروگرام سال میں ایک مرتبہ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف رسمی طور پر کیا جا رہا ہے بلکہ اس کی اہمیت کو سمجھے ہم، سمجھ کر ہر علاقے کے اندر عقیدے کے تعلق سے لوگوں کے اندر شعور بیداری کرے. صرف مرزا غلام احمد قادیانی کے عقیدے سے لوگ متاثر نہیں ہیں، بعد میں پیدا ہونے والا شکیل بن حنیف کا فتنہ اس سے بھی کئی لوگ متاثر ہیں. شکیل بن حنیف کے فتنے سے اکثر ہمارے ایجوکیٹڈ طبقہ متاثر ہے. پھر اس کے بعد آنے والے ہمارے حیدرآباد ہی میں ایک نیا فتنہ جو لانچ ہوا ہے فیاض بن یاسین کے نام سے، اس سے بھی کئی لوگ متاثر ہوئے غیر محسوس طریقے پر. کیوں؟ بنیادی بیسک دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے. یہ جلسوں کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے اندر اس سلسلے میں شعور بیدار کیا جائے. اللہ پاک ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. اس کے اندر ہم کچھ بھی وقت بھی ہمارا لگ رہا ہے تو یہ ہمارا زندگی کا بہت قیمتی سرمایہ ہوگا. اگر ہمارا اس کے اندر چند لمحے بھی اگر لگ رہے ہیں تو یہ ہمارے زندگی کا بہت قیمتی سرمایہ شمار ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے اللہ کام کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ.